قیامت قائم ہونا شروع ہو جائے گی۔ قیامت کی شروعات سر پھونکنے سے ہوگی۔ سر ایک سینگ ہے جس میں پھونک ماری جائے گی۔ سر پھونکنے والے فرشتے حضرت اسرافیل علیہ السلام ہیں، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام جب سے پیدا ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے سر اپنے منہ پہ رکھے ہوئے ہیں، اور جس دن خالق کائنات کی طرف سے سر پھونکنے کا حکم ہوگا اس دن ہر جان موت کی ماں جا چک چکی ہوگی، چاہے وہ پرندے چرندے کیڑے مکوڑے حیوانات جنات فرشتے انسان، اس کے علاوہ آسمان پھٹ کر پگھلے ہوئے تانبے کی طرح سرخ ہو جائے گا۔ سورج اور چاند دونوں بے نور ہو کر اکٹھے کر دیے جائیں گے اور ستارے بے نور ہو کر بکھر جائیں گے۔ زمین اللہ تعالیٰ کے خوف سے بری طرح ہچکولے کھانے لگے گی۔ پہاڑ اس طرح ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے کہ بکھرے ہوئے گردوں غبار معلوم ہوں گے۔ دریاؤں اور سمندروں کا پانی آگ سے بھڑک اٹھے گا، اور جو کچھ بھی اس دنیا میں جان کی طرح سے باقی ہوگی سب کو فنا کیا جائے گا، یہاں تک کہ آخری بے جان جو اسرافیل علیہ السلام سر پھونک رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ انہیں بھی موت عطا کریں گے، اور اس دن قیامت کی سب سے آخری نشانی آگ لوگوں کو اکٹھا کر کے ملک شام کی طرف لے جائے گی۔ وہ آگ یمن کے شہر ہجر موت سے ظاہر ہوگی۔ اس کے بعد خالق کائنات کی طرف سے جس دن سر پھونکنے کا حکم ہوگا تو پھر سے اسرافیل علیہ السلام کو اٹھائیں گے۔ اب انہیں دوبارہ سور پھونکنے کا حکم ہوگا تو پھر سے وہ سر پھونکیں گے، تو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی جان آئے تھے پھر سے سب کو اٹھایا جائے گا، اور اس وقت سب سے پہلے قبر سے باہر تاجدار کائنات امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر سے اٹھ کھڑے ہوں گے، پھر باقی لوگ بھی اپنی قبروں سے باہر نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ تو میرے پیارے دوست، قیامت سیریز ویڈیو میں قیامت کے دن قبر سے کس طریقے سے اٹھیں گے سے لے کر حشر کے میدان میں کیا ہوگا، اور پل صراط سے جیسے تیسے گزرنے کے بعد ہم گنہگار امتیوں کے ساتھ جنت اور جہنم میں کیا ہوگا، آپ لوگ اس ویڈیو میں جانیں گے۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں، اور ہاں ایک لائک شیئر کمنٹ کر کے اپنے دوست اور گھر والوں کو بھی ضرور دکھائیں۔ تو میرے میٹھے میٹھے بھائی، لیکن جو سور پھونکنے سے پہلے فوت تو ہو چکے تھے لیکن ان کی روحیں ان کے جسموں میں لوٹا دی گئی تھی، جیسے انبیاء کرام علیہ السلام تو ان پر صرف بے ہوشی طاری ہوگی، جنہیں اللہ پاک چاہے گا وہ بے ہوش نہیں ہوں گے، جیسے 4 بڑے فرشتے ہوئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، کیونکہ آپ علیہ السلام دنیا میں ایک بار بے ہوش ہو چکے تھے، اسی بے ہوشی کو اس کا بدلہ بنا دیا جائے گا۔ اسی طرح شہداء پر بھی سر پھونکے جانے کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ بعض چیزیں ایسی ہیں جو حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سر پھونکنے سے بھی فنا نہیں ہوں گی، ان میں سے اللہ رب العزت کی ذات، عرش، کرسی، لوح قلم اور جنت دوزخ، اور ان دونوں میں موجود تمام چیزیں اور ارواح بھی فنا نہیں ہوں گی۔ تو میرے پیارے دوست، پہلی مرتبہ سر پھونکنے کی وجہ سے جب تمام مخلوق ختم ہو جائے گی اور صرف اللہ رب العزت کی ذات باقی رہ جائے گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں کو اپنے دائیں دست قدرت میں لپیٹ کر 3 مرتبہ ارشاد فرمائے گا، آج کے روز بادشاہی کس کی ہے، آج کے روز بادشاہی کس کی ہے۔ پھر ایک طبل سناٹے کے بعد اللہ رب العزت خود ہی ارشاد فرمائے گا، آج کے روز بادشاہی اللہ بابا کی ہے۔ پھر جب رب تعالیٰ کی مرضی ہوگی تو پھر سے اسرافیل علیہ السلام کو اٹھائیں گے۔ اب انہیں دوبارہ سر پھونکنے کا حکم ہوگا۔ پہلی بار سر پھونکنے کے 40 سال بعد دوسری مرتبہ لوگوں کو قبروں سے اٹھائے جانے کا سر پھونکا جائے گا، اور سر کی آواز نفخ ثانی کی گرجدار آواز نفخ اول سے بھی زیادہ ہوگا، جسے سنتے ہی آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی جان آئے تھے سب اچانک اپنی قبروں سے بے ختنہ اور ننگے بدن اٹھ کھڑے ہونے لگیں گے، اور اس وقت عام لوگ اپنی قبروں سے شدید گھبراہٹ کی کیفیت میں اٹھیں گے، اور گھبراہٹ سے محفوظ رہنے والوں میں انبیاء، شہداء اور فرشتے شامل ہوں گے۔ بعض کے نزدیک تمام اہل ایمان بھی گھبراہٹ کا شکار نہیں ہوں گے۔ جس آدمی کو جانور نے کھایا ہوگا وہ جانور کے پیٹ سے اٹھے گا، جو آدمی پانی میں ڈوبا ہوگا وہ پانی سے اٹھے گا، جس کی راہ ہوا میں اڑائی گئی ہوگی وہ ہوا میں سے اٹھ کھڑا ہوگا۔ لوگ اپنی قبروں سے بکھری ہوئی چڑیوں کی مانند اس حال میں اٹھیں گے کہ ان کی آنکھیں ذلت اور رسوائی کی وجہ سے جھکی ہوئی ہوں گی۔ لوگ پکارنے والے کی طرف دوڑیں گے اور کہیں گے کہ آج کا دن بڑا کٹھن ہے۔ بعض لوگ اپنی قبروں سے گونگے، اندھے اور بہرے بنا کر اٹھائے جائیں گے۔ جو شخص اندھا ہو کر اٹھے گا وہ کہے گا، اے میرے پروردگار، تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا ہے؟ میں تو دیکھنے والا تھا۔ تو ارشاد باری تعالیٰ ہوگا، جس طرح ہماری آیت تمہارے پاس آئی اور تو نے انہیں بلا دیا، اسی طرح آج تجھے بھی چھوڑ دیا جائے گا۔ دنیا میں میت پر نوحہ اور بین کرنے والی وہ عورتیں جس نے مرنے سے پہلے توبہ نہیں کی ہوگی، وہ اپنی قبر سے اس حال میں اٹھائی جائے گی کہ اس کے جسم کے
के ऊपर गंधक का लिबास होगा और वह अपने जिस्म को खुजली करके जख्मी कर रही होगी और काफिर अपनी कब्रों से बड़ी जिल्लत और रुसवाई के साथ उठेंगे। उनकी आंखें झुकी हुई होंगी और वह अपने मकाम हिसाब की तरफ दौड़े जा रहे होंगे। अहले ईमान अपनी कब्रों से बेरीश, बेमूंछ और सुरंगी आंखों के साथ 30 साल की उम्र के साथ उठेंगे। अल्लाह की राह में जख्मी हुए लोग कयामत के रोज इस हाल में आएगा कि उसके खून का रंग तो खून जैसा ही होगा, लेकिन उससे कस्तूरी की खुशबू आ रही होगी। हालत एहराम में फौत होने वाला हाजी अपनी कब्र से तसब्बिये कहते हुए उठेगा। हर आदमी कयामत के दिन अपनी कब्र से मौत वाली हालत और नियत के साथ उठेगा और कब्रों से निकलने के बाद लोग घबराए हुए फिर रहे होंगे, लेकिन कहीं बचकर नहीं जा सकेंगे। कब्र से उठते ही 2 फरिश्ते हर इंसान को दबोच लेंगे और फिर उसे हाँकते हुए मैदान हश्र की तरफ चलेंगे।